أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ یہ ہے، منافقین کو خوشخبری سنا دیجئے اس امر کی کہ ان کے واسطے بڑی دردناک سزا ہے، جن کی یہ حالت ہے کہ کافروں کو دوست بناتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ کیا ان کے پاس معزز رہنا چاہتے ہیں؟ تو پس اعزاز تو سارا اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ تو پیچھے منافقین کا ذکر تو آیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ کے بعد یہ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، تو ان میں تذکرہ تھا۔ تو ان آیات میں بھی جو دو پڑھی گئی ہیں، یہ اس میں بھی منافقین کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ محض ظاہری دکھاوے کا اسلام رکھتے تھے اور دنیا کے مقابلے میں دین کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور در پردہ کفار و مشرکین اور یہود سے یارانہ جوڑتے تھے کہ اس سے ہم کو عزت و شوکت حاصل ہوگی۔ تو چنانچہ انہی منافقین کے متعلق یہاں پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، تو گویا یہ ان کے لیے تخفیف اخروی ہے، ڈراوا ہے۔ تو اس لیے فرمایا بشر المنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ منافقوں کو خوشخبری سنا دیجیے، کس کی؟ کہ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اس بات کی کہ ان کے لیے آخرت میں بڑی دردناک سزا ہے۔ تو یہاں منافقین کو سخت عذاب کی اور دردناک عذاب کی خبر دی گئی، لیکن اس رنج اور دہ خبر کو منافقین کے لیے خوشخبری کہا گیا۔ تو اس کو مفسرین لکھتے یعنی یہ تحکماً و استہزاءً ہے۔ وہ وجہ یہ ہے اس لیے کہ در حقیقت وہ کسی خوشخبری کے تو قابل تو ہے نہیں، تو بس یہی عذاب ہی ان کی حق کی خبر ہی ان کے لیے خوشخبری ہے، اور کیا ہے؟ کیونکہ خوشخبری کے قابل ہوتے تو خوشخبری دی جاتی، تو اب وہ اسی کے قابل ہیں، اسی کو خوشخبری ہی سمجھ لیں۔ آگے فرمایا ان کی خاص وصف الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، تو کون سے منافق جن کا تذکرہ بھی میں کر چکا ہے، یعنی جو کافروں کو دوست بناتے ہیں مومنوں سے تجاوز کر کے، یعنی چھوڑ کر مومنوں، تو ان کا اصل مقصود ایبتغون عندہم العزہ۔ تو اس لیے فرمایا جن کی حالت یہ ہے کہ باوجود دعوی اسلام کے مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا ان کے پاس جا کر عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا اچھی طرح سمجھ لو فإن العزت للہ جمیعا، کہ عزت تو ساری کی ساری خدا تعالیٰ کے قبضہ میں ہے، وہ جس کو چاہیں عزت دیں۔ یعنی اگر حق تعالیٰ ان منافقین کو یا جن سے یہ جا جا کر ملتے ہیں اور دوستی کرتے ہیں عزت نہ دیں تو یہ کہاں سے معزز بن جائیں گے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جلدی ہی حضرات صحابہ کے ہاتھوں منافقین و کفار سب کو ذلیل و خوار کر دیا، تو وہ جو چاہتے تھے وہ نہ ملا۔ اور منافقین کا ملنا کفار و یہود سے اسی غرض سے تھا کہ انہیں اس درجہ خلاف امید انقلاب کی توقع ہرگز نہ تھی۔ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ مسلمان اس طرح جلدی غالب آ جائیں گے، وہ تو یہ سوچتے رہتے تھے کہ مسلمان ابھی مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، لوٹے پٹے ہیں، بھوکے کمزور ہیں، یہ چند دن یہاں گزار کے خود بخود بھاگ جائیں گے یہاں سے، ان کا تو یہ خیال ہو رہا تھا۔ اسی وجہ سے یہود جو ہیں جی، تو وہ تو یہاں ہیں، مشرکین دوسرے بھی ہیں، تو وہ یہی سوچتے تھے ہمیشہ رہنا تو ہوگا ان مشرکین یہود کے ساتھ، اس لیے ان سے کیوں بگاڑا جائے۔ تو یہاں کفار و مشرکین کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے
اور گھل مل کر رہنے کی ممانعت، اور ایسا کرنے والوں کے لیے وعید شدید مذکور ہوئی ہے، اور ساتھ ہی اس مرض میں مبتلا ہونے کی اصل منشا اور سبب کو بیان کر کے ان کا لغو اور بیہودہ ہونا بھی بتلا دیا۔ یعنی کفار و مشرکین کے ساتھ دوستانہ تعلقات اور ان کے ساتھ ملنے کی غرض عموماً یہی ہوتی ہے کہ ان کی ظاہری ترقی، عزت و شوکت سے متاثر ہو کر یوں خیال کیا جاتا ہے کہ ان سے دوستی رکھی جائے تو ہمیں بھی ان سے عزت و قوت حاصل ہو جائے گی۔ آج کل بھی لوگ ایسا کرتے ہیں، جو زیادہ پیسے والا ہو، جس کے کوئی عہدہ ہو، کوئی اس کی بڑی چاپلوسی کرتے ہیں، لیکن کوئی نیک آدمی ہو، اللہ والا ہو، لیکن اس کی بظاہر کوئی شوکت موقت نہ ہو تو اس کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ قوت والوں کی اور شوکت والوں کی دوستی جو ہے ہمیں بھی عزت دلا دے گی، لیکن یہ ان کا خیال باطل ہے۔ تو اس وجہ سے حق تعالیٰ نے اس خیال باطل کی یہاں تردید فرما دی کہ تم ان کے ذریعہ اس عزت حاصل کرنا چاہتے ہو جن کے پاس خود عزت نہیں۔ عزت جس کے معنی ہے غلبہ اور قوت کے، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ فإن العزت للہ جمیعا، اور اس کے دست قدرت میں ہے۔ مخلوق میں سے جس کسی کو قوت و غلبہ ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ منافقین کو غلط فہمی ہے جی، کہ وہ سمجھتے ہیں عزت ادھر سے مل جائے گی، ادھر سے عزت نہیں ملنی۔ تو یہ مضمون سورۃ منافقین میں بھی کو آیا ہے اسی قسم کا، کہ اس وقت عبداللہ ابن ابی نے ایک قسم کا طعنہ دیا تھا خاص موقع پر، وہ خاص واقعہ پیش آیا تھا سفر میں۔ ایک انصاری کے ساتھ ایک مہاجر کی تھوڑی سی کیا ہے کھٹ پٹ ہو گئی، تو عبداللہ ابن ابی کو موقع مل گیا کہ مہاجرین کے خلاف کیا بک کرے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہنے لگا جب ہم مدینہ پہنچیں گے نا تو کہنے لگا یہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، عزت والے جو ہیں وہ ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ تو گویا عبداللہ ابن ابی ملعون نے اپنے آپ کو تو اعز سمجھا، ٹھیک ہے، یعنی ہم عزت والے ہیں منافقین مدینہ کے رہائشی، اور جو مکہ مکرمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہجرت کر کے آئے نا وہ ذلیل لوگ ہیں، نعوذ باللہ، یہ کہہ ڈالا اس نے۔ اگرچہ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو مکر گیا، تو قسم شسم کھا لی، واللہ باللہ تاللہ میں نے تو نہیں کہا تھا، تو یہ ہے تو وہ ہے۔ حضرت زید بن ارقم چھوٹے صحابی تھے، انہوں نے سنا تھا، انہوں نے بات پہنچا دی، لیکن چونکہ وہ بڑا تھا عمر میں جی، تو حضرت زید بن ارقم ابھی بچے تھے، تو ان کی بات پر کیا ہے اعتماد نہ کیا گیا، اور اس بڑے کی قسموں پر اعتماد کر لیا گیا۔ تو حضرت زید بن ارقم کو بہت زیادہ غم لگا، وہ بیچارے گھر میں ہی بیٹھ گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر کیا ہے سورۃ منافقین پوری اتاری، اور ان منافقین کی خوب کیا ہے بے عزتی کی گئی، اور خوب ان کے پول کو کھولا گیا کہ واقعی انہوں نے کہا ہے یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ تو اس موقع پر فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو عزت والے سمجھ رہے ہیں، یہ بات غلط ہے، ان کی عزت والے یہ نہیں ہیں، بلکہ عزت والا کون ہے؟ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت تو ساری اللہ کے قبضے میں ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین بیچاروں کو پتہ ہی نہیں اس بات کا، وہ یہ سمجھتے ہیں کافروں کی یاری میں عزت ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے رسول اور مومنین کا اضافہ بھی کر کے یہ بھی بتلا دیا کہ عزت کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول اور ان پر ایمان لانے والے اور ان کی سچی اتباع کرنے والے چونکہ اللہ کے نزدیک محبوب و مقبول ہیں، اللہ کو پیارے ہیں، اس لیے ان کو عزت و غلبہ دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال بقدر وفاداری اور بقدر اطاعت شعاری اس کو بارگاہ خداوندی سے عزت ملے گی، اور جو خدا اور اس کے رسول کے کا منکر ہوگا اور باغی ہوگا وہ ہمیشہ ذلیل اور خوار ہوگا، اگرچہ وقتی طور پر کوئی عزت مل ہی جائے، ظاہری عزت ہو، حقیقتاً وہ عزت نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے ذلت انہی کو ہی نصیب ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت عطا فرمائے اور عزت میں اضافہ فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.